بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہارون رشید عرض کر رہا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک عجیب ڈرامہ ہو رہا ہے کہ زرداری صاحب جو ہیں، ایسا لگتا ہے پیپلز پارٹی، زرداری صاحب نے بھی آج آخر کہہ دیا پیپلز پارٹی کے یلغار کر رکھی ہے نون لیگ پہ کہ وہ بڑے لاڈلے بن گئے ہیں اور ان کی سرپرستی کی جا رہی ہے اور لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے. اور بھائی یہ دونوں پارٹیاں مل کر حکومت بنائیں گی. زرداری صاحب یہ نہیں کہہ رہے کہ فیئر اینڈ فری الیکشن ہونے چاہیے. اگر وہ یہ چاہتے، پیپلز پارٹی یہ چاہتی کہ فیئر اینڈ فری الیکشن ہو تو وہ مطالبہ کرتے کہ ذل شاہ کا مقدمہ کس طرح بنا دیا ہے عمران خان پہ، اور وہ کوئٹہ کے وکیل کا کیسے بنا دیا مقدمہ، جبکہ ان کے اہل خاندان بھی نہیں مانتے. اور وہ کہتے کہ بھائی یہ نواز شریف صاحب جو ہیں ان کی پاکستان میں آئے بغیر ضمانت ہو سکتی ہے، تو ڈاکٹر یاسمین راشد کی کیوں نہیں ہو سکتی، محمود رشید کی کیوں نہیں ہو سکتی، اعجاز چودھری کی کیوں نہیں ہو سکتی، خواتین کی کیوں نہیں ہو سکتی، اور جیل میں کیوں اپنا ٹرائل ہو رہا ہے. اور وہ شفاف الیکشن نہیں چاہتے. یہ ایک بڑی دلچسپ بات ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کو الیکشن لڑنے کا موقع دیا جائے جزوی طور پہ، مکمل طور پہ نہیں. مکمل طور پہ تو اگر عمران خان کو 2-3 ہفتے کی کمپین کرنے کی اجازت دے دی جائے، اگر میرٹ پہ ان کے معاملات دیکھے جائیں، تو یہ تو دونوں پارٹیوں کو کہیں وجود ہی نہیں ہوگا. سندھ میں پیپلز پارٹی شاید بچ نکلے، تو باقی بلوچستان تو خیر مرکز کے ساتھ جاتا ہے. تو وہ جب قومی اسمبلی کے الیکشن، ضمنی الیکشن جو ہوئے تھے، اس میں 3/4 اکثریت تھی پی ٹی آئی کی. اور جو پنجاب اسمبلی کے جن ارکان نے ووٹ دیا تھا اور ان کو نااہل کر دیا گیا تھا حمزہ کو، تو وہ اس میں بھی 3/4 اپنا ووٹ انہوں نے لے لیے تھے. حکومت ان کی تھی، 3/4 سیٹیں لے لی. وہ یہ کہہ رہے ہیں محدود پارٹیسپیشن کی اجازت دی جائے. کیوں دی جائے محدود پارٹیسپیشن کی اجازت؟ اس لیے کہ یہ وہ خوب سمجھتے ہیں کہ اگر بالکل ہی پی ٹی آئی کو میدان میں اترنے نہ دیا گیا، یا برائے نام کچھ امیدوار، چند درجن امیدواروں کو الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی گئی، فہرستوں میں گڑبڑ کر دی گئی، پولنگ سٹیشن دور بنا دیے گئے اور رد و بدل کر دیا گیا، کچھ امیدوار اپنے شامل کر دیے گئے جو آخری وقت میں پھر جائیں، کچھ وہ دھاندلی کہ آپ بھی قیاس کر سکتے ہیں، میں بھی قیاس ہی کر سکتا ہوں. تو یہ اگر پنجاب کی ساری سیٹیں 100 کتنی سیٹیں ہیں وہ قومی اسمبلی کی 180 ہیں غالباً، تو وہ لے جائے گی. اگر یہ اس سے کچھ کم ہے شاید، تو وہ لے گئی. اگر وہ اپنا ہمیں تو کونے میں دھکیل دیا جائے گا، ہماری تو کوئی حیثیت نہیں رہے گی. دیکھیے زرداری صاحب ان چیزوں کو خوب سمجھتے ہیں. کائیاں آدمی ہیں، وہ سمجھتے ہیں بھئی 40-50 سیٹیں تو پی ٹی آئی لے جائے نا. اور جب یہ زیادہ سے زیادہ الٹے بھی لٹک جائیں نواز شریف صاحب، اس صورت میں جب محدود پارٹیسپیشن کی اجازت ہو تو نواز شریف 70-75 سیٹیں لے لیں گے، بہت دھاندلی کر لیں 80 لے لیں گے. اور ان کے پاس سندھ میں کھلا میدان ہے، اور کراچی میں بھی اگر اس کا راستہ روک دیا گیا پی ٹی آئی کا تو وہاں سے بھی کچھ سیٹیں نکال سکتے ہیں. پھر ان میں کوئی اناپرستی نہیں ہے، وہ مغل بادشاہ نہیں ہیں نواز شریف کی طرح جو کہتے ہیں کہ ٹکٹیں میں تقسیم کروں گا اور یہ اور وہ مری جا کے بیٹھ جاتے ہیں. اور کوئی لیڈر ملنے کے لیے آتا ہے این پی کا تو بلور صاحب، تو ان کی ملاقات ہی نہیں ہو پاتی. وہ شہنشاہ نہیں، وہ ایک پریکٹیکل آدمی ہیں. وہ کریں گے کچھ سیٹیں بلوچستان سے، کچھ سرداروں کی محنت سماجت کریں گے، کوئی کراچی میں کوئی اربہ استعمال کرنے کی کوشش کریں گے. پیسے بھی وہ خرچ کر سکتے ہیں، نواز شریف صاحب اپنے پیسے نہیں خرچ کر سکتے. تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ایک آدھ سیٹ بھی میں زیادہ لے لوں تو ظاہر ہے پھر تو وہ کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ مانیں کہ ان کا وزیر اعظم ہو. اور اگر برابر ہوں یا 2-4 سیٹیں کم بھی ہوں تو وہ دیکھیں ان کی مفتی محمود صاحب وہ 6 سیٹیں تھیں 1970 میں، انہوں نے حکومت بنا لی تھی اے این پی کے ساتھ مل کے، کیونکہ اے این پی تنہا حکومت نہیں بنا سکتی تھی. یہی پارٹیاں تھیں، پیپلز پارٹی تھی، اے این پی تھی، اور آزاد امیدوار تو برائے نام ہی کو ہوگا جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے. پھر بھی وہ وزارت عظمیٰ کے لیے اصرار کریں گے. ان کی تیسری ڈیفنس لائن یہ ہوگی کہ وہ کہیں گے کہ اچھا میں نواز شریف کو جیسے ان کا اس کو نہیں بننے دوں گا، یعنی ان کا عزم یہ ہے. تو وہ کہیں گے کہ شہباز شریف کو بلاؤ.
اس لیے کہ شہباز شریف صاحب اوروں کے لیے بھی قابل قبول زیادہ ہوں گے، ان کے لیے قابل قبول شہباز شریف صاحب تو ہر بات مان جاتے ہیں. نواز شریف صاحب اس کے ساتھ تو اس طرح کا کہ کمیونیکیشن نہیں ہے. اور شہباز شریف صاحب تو ایک دن کہہ دیں کہ میں سڑکوں پہ گھسیٹوں گا تو اگلے دن جا کے کراچی میں معافی مانگ لیتے ہیں. تو یہ نہیں ہے، پھر الیکشن نہیں چاہتے، اور یہ دونوں مل کے حکومت بنائیں گے اور دوسری پارٹیاں بھی شامل ہوں گی. اور یہ طے ہے کہ ایک پارٹی کا وزیر اعظم ہوگا، ایک کا صدر ہوگا. اگر وہ پھر الیکشن چاہتے تو وہ جو کچھ ہو رہا ہے، اپنا پنجرے میں سماعت ہو رہی ہے اور جناب گھر سے کھانا جانے نہیں دیا جا رہا ہے، کہ زرداری صاحب کے ساتھ یہ ہوتا تھا. ان کے لیے نواز شریف، شہباز شریف، حمزہ اور مریم کے لیے تو کھانے ٹفن کیریئر میں نہیں جاتے تھے، ٹوکریوں میں جاتے تھے، بہت سارے ڈبے، کئی ٹفن کیریئر. تو یہ نہیں ہے کہ وہ فیئر الیکشن چاہتے ہیں، یہ ان کی ٹھن گئی ہے. یہ جو اخبار نویس بات کہہ رہے ہیں یہ بڑی حیرت انگیز بات ہے. تو پی ٹی آئی کی محدود شرکت چاہتے ہیں اور وہ بنے گی حکومت، ان کی مل کے ہی حکومت کریں گے. کوئی چارہ نہیں ہے. عمران خان سے بہت سخت خوفزدہ ہیں، ان کو پوری پارٹیسپیشن کی اجازت نہیں دی جائے گی. کئی لطیفے اس اثناء میں ہو رہے ہیں کہ جس دن مولانا فضل الرحمان کہہ رہے تھے کہ ہم نے یہودیوں کے ایجنٹ کو شکست دے دی، ٹھیک اسی دن کچھ کلپس فلسطین سے آئے جس میں لوگوں نے کہا کہ عمران خان کو کم از کم عارضی طور پر ہی رہا کر دیا جائے تاکہ وہ ہمارے حق میں آواز بلند کریں. ایک صاحب نے کہا کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ لکھی ہوئی تقریر نہیں پڑھتے. وہ اوباما والا منظر آپ کو یاد ہے، 6-8 جملے کہنے تھے اور 4 چٹے تھے ان کے، 4. یہ بھی نہیں کہ ایک چٹ پہ لکھ لیں، اتنا اعتماد بھی ان میں نہیں تھا. اچھا وہ بیچ میں ایک بات رہ گئی، زرداری صاحب کو یہ اندیشہ ہے کہ وہ مریم کو اپنا جانشین بنا دیں گے اور پریکٹیکلی انہیں وزارت عظمیٰ کی تربیت دیں گے، اختیارات ان کے پاس ہوں گے، اسحاق ڈار مالی معاملات میں ان کی مدد کریں گے، تو بلاول کا مستقبل دھندلا جائے گا. وہ دونوں کو اپنی اولاد کی فکر ہے، ملک کے کسی کو نہیں ہے، کسی کو بھی نہیں ہے ملک ان میں سے. وہ اپنا جو قرآن مجید کہتا ہے نا، مال بھی فتنہ ہے اور اولاد بھی فتنہ ہے. وہ آپ نے دیکھا کہ مسلم کانفرنس کا کیا حال ہوا، سردار عبدالقیوم خان جیسے جید سیاستدان نے صاحبزادے کو پارٹی سونپی تو نوبت کہاں تک پہنچی. فلسطین سے عمران خان کے حق میں بہت بات ہو رہی ہے. ایک فلسطینی اخبار نویس نے تو یہ کہا کہ میں اسے دور حاضر کا ارطغرل سمجھتا ہوں. ارطغرل تو خیر وہ کیا ہیں، لیکن بہرحال وہ اپنا سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے پورے، صرف وہاں نہیں، ایران سے آنے والے ایک اخبار نویس نے، عیسیٰ نقوی صاحب نے بھی بتایا کہ لوگ ایران صرف عمران خان کا نام لیتے ہیں. ایران میں، ترکی میں یہی عالم ہے، ملائیشیا میں یہی حالت ہے، اور باقی مسلمان ملکوں میں کوئی سروے تو نہیں ہوا. یہ تو یہ اخبار نویس جاتے رہتے ہیں، اگر سروے ہو تو پرہیپس ہی از دی موسٹ پاپولر لیڈر ان مسلم ورلڈ. سینٹ نے ایک قرارداد منظور کی ہے غزہ کے مسئلے پہ، اتنی کمزور قرارداد. وہ انہوں نے پوائنٹ آؤٹ بھی کیا مشاہد صاحب نے کہ حماس ایک الیکٹڈ باڈی ہے، الیکشن ہوئے تھے اور ساری دنیا نے کہا تھا فیئر الیکشن ہوئے ہیں، کلنٹن سمیت. تو وہ اپنا الیکٹڈ باڈی، اس کی حمایت کا اعلان کیوں نہیں کیا؟ یہ کیوں نہیں کہا کہ اسرائیل کو کسی قیمت پر تسلیم نہ کیا جائے؟ قائد اعظم کا موقف تو یہ تھا، کسی قیمت پر کبھی تسلیم نہیں کیا جائے گا. تو انہوں نے کہا تھا خنجر گھونپا گیا ہے مسلمانوں کی پیٹھ میں. حتیٰ کہ مشاہد حسین کی یہ تجویز بھی قبول نہیں کی گئی کہ چیئرمین قرارداد میں جو شامل ہونی چاہیے تھی کہ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی خطوط لکھیں دنیا بھر کی جو پارلیمنٹس ہیں ان کو، ان کے جہاں کہیں چیئرمین ہیں یا سینٹ کے چیئرمین ہیں یا اسپیکر ہیں، کہ یہ جو اتنا ظلم ہو رہا ہے، نسل کشی ہو رہی ہے، بے گناہ بچیوں اور عورتوں کو ہلاک کیا جا رہا ہے، اس پہ خط لکھنے، اس میں کیا تعامل تھا جی؟ خط لکھنے کے لیے تیار نہیں. یہ تجویز بھی ان کے شامل نہیں کی گئی
کہ ایک پارلیمانی وفد جائے امدادی سامان لے کر غزہ کی سرحد پہ، تاکہ یہ تاثر تو پیدا ہو، غزہ کے لوگوں کو یہ تو معلوم ہو کہ پاکستان ہماری پشت پہ کھڑا ہوا ہے۔ یہ بھی شامل نہیں کیا گیا۔ یہ ایک رسمی قرارداد ہے، اور وہ ظاہر ہی تھا، گفتگو سے ہی ظاہر تھا، جس طرح کی پھیکی تقریریں ہو رہی تھی، اور وزراء تو تشریف ہی نہیں لائے، ایک آدھی آیا وزیر خارجہ آئے 5 منٹ کے لیے بیٹھ کے چلے گئے۔ یہ انٹرسٹ کا عالم ہے غزہ کے ساتھ۔ کیا پاکستانی قوم کے سینٹیمنٹس یہ ہیں؟ جماعت اسلامی بہت بڑی پارٹی نہیں ہے، لیکن ان جلوس نکالا تو کتنے لوگ جمع ہوئے، اور یہ تو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کیوں نہیں اس پہ جلوس نکال سکتی؟ اور چیزوں کے لیے اربوں روپے ہیں، بلکہ کھربوں روپے ہیں سیاست کرنے کے لیے، اور کھربوں جمع کر سکتے ہیں۔ ایک جلوس نہیں نکالتے، ایک سیمینار نہیں کرتے، اور بیان دیتے ہیں تو بڑا محتاط، ایک انڈیا کے بارے میں، ایک اسرائیل کے بارے میں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے یہ قوم کے کتنے نمائندگی فرما رہے ہیں۔ اچھا، کل میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ میں اس بات تھیوری کو تسلیم نہیں کرتا کہ عمران خان کو زہر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ سادہ سی بات یہ ہے، تحفظات خاندان کے دور کرنے چاہیے۔ آج ان کے وکیل نے بھی تردید کر دیا۔ میرے نام سے کسی نے سوشل میڈیا پہ ایک وہ جو رنگین سے ہوتے ہیں اشتہار سے بنا کے ڈال دیا، تو وہ بڑی تشویش پھیلی اور مجھ سے رابطہ کیا گیا۔ میں نے کہا میں تو یہ کہا ہی نہیں ہے، وہ تو جن صاحب نے کہا ہے ان سے جا کے پوچھئے، آپ لوگوں کے پاس ذرائع ہیں، آپ معلوم کر سکتے ہیں کہ کس نے یہ حرکت کی ہے۔ البتہ یہ ناقابل فہم ہے بالکل کہ انہیں گھر سے کھانا منگوانے کی اجازت کیوں نہیں دی جا رہی۔ ان کی پسند کا ڈاکٹر جو ہے وہ ان کا معائنہ کرے۔ پارٹی کے ذرائع کہہ رہے ہیں کہ کل رات ان کے معدے میں تکلیف ہوئی اور انہیں دوا دے دی گئی۔ پھر یہ لوگ سوال اٹھا رہے ہیں کہ بھائی ٹیسٹ کیوں نہیں کیے گئے اور یہ کیوں نہیں کیا گیا فلاں۔ بھائی اس مسئلے کا سادہ سا حل ہے، ایک ڈاکٹر ہو ایسا ریزنیبل جو قریب کہیں مقیم ہو، وہ اس پہ کہ حکومت پہ تو بھروسہ لوگوں کو نہیں ہے۔ یہ زہر کھلانے کی بات میں اس پہ یقین نہیں کرتا بالکل۔ یہ اور افواہیں یہ گردش بھی یہ بھی کر رہی ہیں کہ ان کی بہنوں کو بھی گرفتار کر لیا جائے گا۔ میرا خیال ہے اگر ایسا کیا گیا بہت بڑی حماقت ہوگی۔ مجھے لگتا ہے ایسا نہیں ہوگا، اس لیے کہ پہلے ہی تماشا بہت بنا ہوا، ساری دنیا جانتی ہے کہ الیکشن فیئر ہو تو عمران خان جیت جائیں گے۔ تو ایسے میں اس طرح کا تماشا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اس کے بعد بچے گا کیا اگر کوئی اس طرح کی زہر وغیر دینے کی بات ہوئی؟ میں نے بھائی ایسی قطعاً کوئی بات نہیں کی، نہ میں اس پہ یقین رکھتا ہوں۔ دیکھیے، اگر پی ٹی آئی کے ووٹر حوصلہ نہیں ہارتے، جاتے ہیں پولنگ سٹیشن پہ، جو مرضی دھاندلی کر لے، کراچی میں، پنجاب میں، پختونخوا میں مجموعی طور پر 60% ایسے ووٹ ہو سکتے ہیں، اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، اس سے کچھ کم بھی ہو سکتے ہیں، جس میں 2 مہریں لگی ہوئی ہوں، یا وہ کوئی آزاد امیدواروں کو ووٹ دے۔ کوئی نہ کوئی صورت اگر وہ کوشش سے ٹارگٹ ایک ہے کہ انہیں مایوس کر دیا جائے، فیئر الیکشن ہو۔ ویسے کوئی ان الیکشنوں کے اس الیکشن کے نتیجے میں کوئی مستحکم حکومت نہیں بنے گی۔ وہ جو پیسوں کے وعدے تھے وہ کیا ہوئے؟ وہ جو مڈل ایسٹ سے پیسے آنے تھے اس کا دور دور تک نشان ہی، کچھ تیل انہوں نے ادھار دے دیا، کوشش کی جا رہی کچھ اور ہو جائے۔ معیشت نہیں سنور سکتی۔ نمائندہ قیادت کو اگر آپ بالکل ہی یعنی وہ معطوب ٹھہرتی ہے اور ان کے ساتھ اتنا ظلم ہو رہا ہے تو معیشت کہاں سے سنورے گی؟ انویسٹمنٹ کون کرے گا؟ سوال ہی اس کا پیدا نہیں ہوتا۔ سپریم کورٹ میں دھرنا کیس کی سماعت ہو رہی ہے۔ چیف جسٹس فائز عیسی صاحب نے اٹارنی جنرل سے کہا کہ بھائی اس پہ کمیشن کیوں نہیں بناتے کمیٹی کی بجائے؟ تو انہوں نے کہا 4 ہفتے میں، شاید نہیں، انہوں نے 4 ہفتے کے نہیں کہا، انہوں نے کہا کہ میں کابینہ سے بات کروں گا۔ انہوں نے کہا بات آپ کو کر لینی چاہیے اور زیادہ وقت نہیں دیں گے، اور غالباً 1 ہفتے کی انہوں نے بات کی۔ انہوں نے کہا نہیں، جلد از جلد بات کریں۔ بات یہ تو ان کی درست ہے۔ مجھے یاد ہے اچھی طرح سے کہ دھرنا جو ہے جب دیا گیا تھا تو یہ سوال تھا، جنرل باجوہ سے میری ملاقات ہوئی، کبھی کبھی مجھے کھانے پہ بلایا کرتے تھے، وہ تو میں خود ہی آخر میں فیصلہ کیا تھا کہ ملنا نہیں ہے ان سے۔ تو وہ کیسے آ گئے جی یہاں پہ؟ ظاہر ہے شہباز شریف صاحب نے اجازت دی تھی کہ ملک بھر سے، خاص طور پہ پنجاب سے وہ یہاں آ جائیں اور بند کر دیں۔ اس کی ایک وجہ تھی،
انہیں طاہر القادری سے اندیشہ تھا کہ وہ مسائل پیدا کرے گا، اس لیے اس خاص مکتب فکر میں جتنی زیادہ سے زیادہ تقسیم ہو، اس کی اور بھی تفصیلات ہیں، کبھی میں آپ سے عرض کروں گا۔ تو وہ ٹھیک ہے، عدالتی کمیشن بننا چاہیے، سپریم کورٹ خود بھی بنا سکتی ہے، لیکن ایک سوال ہے میرے ذہن میں کہ اس کا، ہاں وہ میں آپ سے عرض کروں کہ میری ان سے بات ہوئی تو میں نے ان سے کہا کہ کیا ہو رہا ہے، وہ دوسری ملاقات میں ان سے کہا کہ بھائی یہ آپ نے، میں ان سے پہلے بھی کہا تھا کہ آپ نے نوید مختار صاحب کو کیسے بنا دیا ISI کا چیف، تو وہ اس کام کے لیے موزوں ترین جنرل تو نہیں ہیں، بہت ڈیسنٹ ہیں، بہت آنیسٹ ہیں، ایک پروفیشنل سولجر ہیں، کبھی ان پہ کسی نے انگلی نہیں اٹھائی، لیکن ہر کام کے لیے ایک آدمی ہوتا ہے نا، اس کام کے لیے وہ موزوں آدمی تو نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا میں نے اس لیے انہیں بنایا ہے کہ شریف خاندان کے ساتھ، میاں نواز شریف کے ساتھ تعلقات میں کوئی پیچیدگی پیدا نہ ہو، تو فیض حمید صاحب سنبھال لیں گے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ وہ انہوں نے جو کوئی دھرنے میں کیا، تو اس کے بعد بھی آپ یہ سمجھتے ہیں، 2-3 دفعہ میں نے یہ بات کہی، ایسے موقع پہ وہ آنکھیں چورانے لگتے تھے، بعد میں تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ میں نے ان سے ملنا ہی چھوڑ دیا، کوئی فائدہ نہیں تھا، مجھے محسوس ہوا کہ کوئی فائدہ ان سے ملنے کا نہیں، بات کرتے ہیں اس پہ قائم نہیں رہتے، اور کوئی انصاف پسند آدمی نہیں ہے۔ سوال یہ، چیف جسٹس صاحب نے یہ تو صحیح کہا، اس کی تحقیقات ہونی چاہیے، اس کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے، ایک اخبار نویس کو اپنا گولی ماری گئی تھی، وہ کیا قصہ تھا، اور وہ تو انہوں نے کہا تھا کہ جنرل فیض حمید ہیں اس کے ذمہ دار، اس کا تعین ہونا چاہیے، اور یہ کہا تھا مجھے بہت دعا ہے۔ تو مگر یہ ہے کہ جو عصری سوالات ہیں جو عدالت کے سامنے ہونے چاہیے، ضلع شاہ کے قتل کا مقدمہ درج ہو گیا جی عمران خان پہ، ضلع شاہ کے قتل، عمران خان کیسے ان کے قاتل ہو سکتے تھے، اس کا نوٹس نہیں ہے، ایک وکیل کا درج ہو گیا، مرضی سے کھانے کی اجازت نہیں ہے، ٹی وی پہ نام لینے کی اجازت نہیں ہے عمران خان کا، یہ دنیا کا کون سا قانون ہے جی، اس کا کیوں نوٹس نہیں لیتے چیف جسٹس صاحب؟ عدالتوں میں رہا کر دیا جاتا ہے پی ٹی آئی کے ورکروں کو اور لیڈروں کو، اور یہ بنگش صاحب کے معاملے میں تو یہ ہوا تازہ ترین جو واقعہ ہے کہ یہ کہا پشاور ہائی کورٹ کے جج صاحب نے کہ اگر پولیس والے آئیں بغیر وارنٹ کے ان کے ہاتھ پاؤں باندھ دیں، اس کے باوجود انہیں ڈیرہ اسماعیل خان میں پیش کیا گیا، ٹانک میں پیش کیا گیا، پھر اس کے بعد چترال پولیس بھی پہنچ گئی۔ لوگ غائب ہو جاتے ہیں، آتے ہیں اور پریس کانفرنس کرتے ہیں، اس کا بھی تو سپریم کورٹ کو نوٹس لینا چاہیے۔ یعنی وہ ایک اخبار نویس نے کہا ہے، اور یہ جو باتیں میں آپ سے عرض کر رہا ہوں یہ سوشل میڈیا پہ کہی جا سکتی ہیں، ٹی وی چینل تو گئے ٹی وی چینل اپنا کوئی دیکھتا ہے نہ ان سے کوئی نتیجہ اخذ کرتا، خال کوئی ڈھنگ کی بات اس پہ کرتا ہے کہ بھائی ماضی تو جنرل فیض حمید تو ماضی کا قصہ ہے، آپ ماضی کو تو نہیں بدل سکتے، صرف اس میں یہ ہے کہ جو زیادہ قصوروار ہیں ان میں چند ایک کو سزا دے دیا۔ آج کے جو معاملات ہیں، یہ جو الیکشن میں دھاندلی کا منصوبہ ہے، اس کا نوٹس کیوں نہیں لیتے؟ یہ جو سلوک ہو رہا ہے امتیازی عمران خان سے اور نواز شریف صاحب کو پروٹوکول دیا جا رہا ہے، ضمانت ہو گئی، ہوائی اڈے پہ سرکاری افسر پہنچے، ان کی خدمت میں حاضر ہوئے، پاکستان پہنچنے سے پہلے ضمانت ان کی ہو گئی کہ ان کے انگوٹھے اور انگلیوں کے نشانات لیے جائیں، اور اس کے برعکس عمران خان سے کیا برتاؤ ہو رہا ہے، اس کا نوٹس کیوں نہیں لیتی عدالتیں؟ انصاف تو وہ ہوتا ہے جو سلیکٹو نہ ہو، یہ نہیں ہے کچھ لوگوں کے ساتھ اتنی نرمی برتی جائے اور کچھ کے ساتھ یہ ہے کہ وہ راندہ درگاہ جیسے کوئی یہ برہمنوں کا اور شودروں کا معاشرہ ہے۔ عدالتوں کے لیے تو سب لوگ برابر ہوتے ہیں۔ افغانوں کو ملک سے، افغان شہریوں مہاجرین کو ملک سے نکالنے کا جو فیصلہ تھا اس پہ تو عمل درآمد نہیں ہوا، ابھی تک زیادہ سے زیادہ 1,40,000 لوگ گئے ہیں، اور اندازہ 20 سے 40,000 اور لوگ جا سکتے ہیں، 37 لاکھ تعداد ہے۔ کوئی باقاعدہ منصوبہ ایسا لگتا ہے کہ نہیں بنا ہے۔
یہ تو افغان یعنی مولانا فضل الرحمان کی بات تو صحیح ہے کہ افغان حکومت سے بات کر کے کوئی منصوبہ بننا چاہیے تھا، مرحلہ وار ہونا چاہیے تھا. جو کیمپ لگائے گئے ہیں ان کی تو کوئی کیپیسٹی نہیں ہے، اس میں گنجائش بہت تھوڑی ہے. 1-2 لاکھ آدمی اس میں پورے ملک میں سما سکتے ہیں، 3 لاکھ، 37 لاکھ آدمی ہیں. اس کا کوئی بالکل واضح نقشہ ہونا چاہیے کن لوگوں کو اجازت ہے. سب لوگوں کو واپس بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، جو اپنا ڈھنگ سے کاروبار کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، جو یہیں پروان چڑھیں، یہیں رہنا چاہتے ہیں. اس پہ بہت ارکریزی سلیقہ مندی سے ہونی چاہیے، انہیں کارڈ جاری کرنے چاہیے. البتہ جنہوں نے جعلی کارڈ بنائے ہیں اور جو دنیا میں پاکستان کی بدنامی کا باعث بن رہے ہیں، یہ غیر قانونی طور پر داخل ہوئے ہیں اور اندراج تک نہیں کرایا، ان کی بات دوسری ہے. گیس کے ہمارے ریسرچر نے کہا ہے کہ قیمت اتنی بڑھے گی کہ جو 250 روپے کا جس کا بل تھا وہ 1500 ہوگا، اور جس کا 1000 تھا یعنی مڈل کلاس کی فیملیز کا یوزولی 1000 کے لئے وہ 4500 ہوگا. اور جہاں زیادہ بڑے گھر ہیں اور گیس فراوانی سے استعمال ہوتی تھی فرض کیجیے 3000 تو 8000 سے زیادہ ہوگا. ایک خبر یہ ہے کہ کینیا کی حکومت نے کہا ہے کہ وہ فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ یعنی تحقیقاتی رپورٹ جو ہے وہ جلد شائع کرے گی. حکومت پاکستان کو اطلاع دی ہے. اخبار نویس عامر متین کا کہنا ہے کہ ان کے پاس بھی کچھ حقائق ہیں، اور لیکن ان کا خاندان نہیں چاہتا کہ ابھی یہ حقائق ظاہر کیے جائیں. ارشد شریف کا لہو بولتا رہے گا. شہیدوں کا خون جو ہے وہ کہانی کہتا رہتا ہے. جو واقعی شہید ہوتے ہیں وہ کس طرح کہ کس کی کہ وہ جو تاریک راہوں میں مارے گئے کس لیے مارے گئے، ان کا تو انہیں اقتدار میں کوئی حصہ تو نہیں چاہیے تھا، انہیں کوئی روپیہ تو نہیں بنا، شہیدوں کی زمینوں پہ قبضہ تو نہیں کرنا تھا، انہیں اپنا ارد گرد کے مکانات جیسے کراچی میں ہوا ان پہ تو قبضہ نہیں کرنا تھا، انہیں کوئی اپنا کارخانے تو نہیں بنانے تھے، ان کا کوئی مالی مفاد تو وابستہ نہیں تھا، وہ تو صرف آئینہ دکھا رہے تھے آپ کو. تو نتیجہ تو اس کا نکلے گا ایک دن، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں. آپ کا بہت بہت شکریہ. بہرحال یہ اس ڈرامے پہ نظر رہے، یہ پیپلز پارٹی کو اور نون لیگ کو مل کے حکومت بنانی ہے. باقی یہ سب تماشا ہے، اور کوئی محبت تو ایک دوسرے سے ہوتی نہیں ہے سیاست میں. یا حلیف ہوتے ہیں یا دشمن ہوتے ہیں، کوئی کسی کا دوست نہیں ہوتا. آپ کا بہت بہت شکریہ.